بیت المقدس، جس پر حکومت کرنا دنیا کے 3 اہم مذاہب کی خواہش ہے، جس پر قبضہ کرنے کی کوشش میں نہ جانے کتنے انسان بے دردی سے مارے گئے۔ انہی میں سے ایک خونی جنگ جو سال 1099 میں ہوئی تھی، تاریخ کی وہ جنگ جس میں یورپ کے کرسچنز نے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ یہ لوگ ایک بہت بڑی فوج لے کر بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس فوج کو کروسیڈرز کہا جاتا ہے۔ اس وقت پورے مڈل ایسٹ پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کروسیڈرز نے اتنی آسانی سے بیت المقدس پر قبضہ کیسے کر لیا؟ اس کا جواب اگر آج کے مسلمان ممالک اور مسلمانوں کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ بالکل یہی حالات تھے اس وقت بھی کہ سب مسلمان ممالک آپس میں حکومت اور پیسے کے لیے لڑ رہے تھے، اور جس طرح آج فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور سب مسلمان خاموش ہیں، ایگزیکٹ یہی صورتحال اس وقت بھی تھی۔ پیلسٹائن ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارا ملک نہیں ہے۔ جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن گیا اور مسلمان دیکھتے رہ گئے، بالکل اسی طرح جس طرح فلسطین کو مسلمانوں سے چھین کر یہودیوں کو دے دیا گیا اور مسلمان دیکھتے ہی رہ گئے۔ پتہ نہیں کیوں مسلمان ہو کر بس دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ہم تو بس دیکھیں گے۔ بیت المقدس مسلمانوں سے چھن جانے کے تقریباً 40 سال بعد عراق کے ایک شہر میں ایک مسلمان کمانڈر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا، جسے آج دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا خاندان عراق کے ایک بادشاہ کی فوج میں کام کرتا تھا، لیکن صلاح الدین کے پیدا ہوتے ہی اس کے خاندان کا حکومت سے تعلق خراب ہو گیا۔ اس طرح یہ لوگ عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ شام میں اس وقت عماد الدین زنگی کی حکومت تھی، اور صلاح الدین کے والد اور چچا کی عماد الدین زنگی کے ساتھ پرانی جان پہچان تھی، اس لیے زنگی نے انہیں اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ عماد الدین زنگی کی ہمیشہ سے ایک خواہش تھی کہ کسی طرح بیت المقدس کو کروڈس کے حکومت سے چھڑایا جائے، اس لیے وہ اپنی حکومت کو مضبوط کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس چھوٹے چھوٹے وہ علاقے جن پر کروڈس نے قبضہ کر رکھا تھا انہیں چھڑانے کی خواہش بھی تھی۔ ایک دن عماد الدین زنگی کے ایک غلام نے انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا نور الدین زنگی بادشاہ بنا۔ سبسکرائب کر دے۔ وقت گزرتا رہا اور کئی سال بعد جب یورپ کے ممالک نے دیکھا کہ مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں، مسلمان آگے نکل رہے ہیں، تو وہ سب پریشان ہو گئے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ مصر پر قبضہ کر کے اس کے بعد نور الدین زنگی کی حکومت پر حملہ کریں گے، کیونکہ مصر کا بھی اس وقت یہی حال تھا جو آج لیبیا اور سیریا کا ہے، یعنی ہر طرف بغاوت ہو رہی تھی۔ اس ملک کے وزیر آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ہر کوئی اپنی حکومت بنانے کی خواہش کر رہا تھا۔ اس دوران مصر کے ایک طاقتور وزیر نے نور الدین زنگی کو خط لکھا کہ ان کی مدد کے لیے وہ اپنی فوج کو بھیجے تاکہ مصر میں بغاوت کو روکا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی اس وقت ایک نوجوان لڑکا بن چکے تھے۔ اللہ اکبر! اور فوج میں شامل ہو چکے تھے۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کے چچا کے ساتھ اسے مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ دونوں کافی عرصے تک مصر میں ہی رہے اور مصر کی حکومت کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے چچا اس دنیا سے چلے گئے اور صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ کچھ ہی سالوں بعد جب صلاح الدین ایوبی نے پورے مصر میں اپنی حکومت بنا لی اور بہت مضبوط ہو گیا، تو دوسری طرف شام میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا، اور اس کا بیٹا بہت چھوٹا تھا، وہ حکومت نہیں سنبھال سکتا تھا،
اس لیے صلاح الدین ایوبی نے شام کو بھی اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا ایک ہی مقصد اور وہ یہ کہ اپنے استاد سلطان نور الدین زنگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کرے، بیت المقدس کو کورولس کے قبضے سے آزاد کرائے۔ لیکن اصل چنگاری اس وقت بھڑکی جب کورولس کے ایک بادشاہ ارلاڈس نے حج پر جانے والے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کر دیا اور اس نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ اب مکہ اور مدینہ پر حملہ کرے گا۔ میں مکہ اور مدینہ پر حملہ کروں گا، ہاں ہاں۔ یہ حرکت مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ صلاح الدین نے اس کو مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کورولس کو ایک بڑی جنگ میں برباد کیا جائے۔ اس نے مصر اور شام سے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور انہی جنگ کا نیا سامان اور ہتھیار دیے اور کہا کہ اب بیت المقدس کی آزادی کے بعد ہی سکون کی سانس لیں گے۔ دوسری طرف کورولس کو جب یہ پتہ چلا کہ صلاح الدین بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی تمام فوج کو اکٹھے کرنے لگا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک پلان بنایا اور کورولس کے ایک چھوٹے سے قلعے نما شہر دبریا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی خبر جب بیت المقدس کورولس تک پہنچی تو وہ فوراً اپنی فوج کو لے کر صلاح الدین ایوبی کے پیچھے چل پڑا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا صلاح الدین ایوبی کو انتظار تھا۔ اس نے جان بوجھ کر دبریا پر حملہ کیا تھا تاکہ کورولس کو اپنے قلعے اور پانی والے محفوظ علاقوں سے دور کر سکے۔ کورولس اس کے جال میں پھنس چکے تھے اور اپنے قلعوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی فوج کا پیچھا کرنے لگے۔ اس وقت سخت گرمیوں کا موسم تھا اور کورولس بہت ہی وزنی لوہے کے آزار پہنے ہوئے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کا پیچھا کرتے رہے اور صلاح الدین ایوبی انہیں ایک خشک میدان میں لے گیا جسے حدین کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کا ایک علاقہ تھا۔ وہاں پانی کی صرف ایک جھیل تھی جو مسلمانوں کی سائڈ پر تھی۔ جب کورولس وہاں پہنچے تو ایوبی کی فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت وہاں پر خشک گھاس تھی جسے مسلمانوں نے آگ لگا دی اور تیز ہوائیں اور دھوئیں کی وجہ سے گرمی سیدھا کورولس کی طرف جانے لگی۔ ان کی پیاس کی وجہ سے بہت ہی برا حال ہو چکا تھا اور دھوئیں سے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ آنکھیں جلنے لگی اور گرمی نے ان کی طاقت توڑ دی۔ اسی وقت مسلمانوں نے تیروں کی بارشیں شروع کر دی۔ ان کے گھوڑے بھاگنے لگے اور وہ اپنی ڈھال بھی سنبھال نہ سکے۔ یہ لوگ پانی کی تلاش میں بھاگنے لگے لیکن ایوبی کی فوج نے پانی والا راستہ روک رکھا تھا۔ جو بھی وہاں جانے کی کوشش کرتا مارا جاتا۔ اسی طرح جنگ چلتی رہی اور کورولس بہت ہی بری طرح ہار گئے۔ بہت سے مارے گئے اور بہت سے قیدی بن گئے۔ کورولس کا لیڈر پکڑا گیا اور اس کے ساتھ وہ انسان بھی تھا جس نے مکہ جانے والے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ صلاح الدین نے اسے اور کورولس کے لیڈر کو اپنے پاس بلایا اور پانی کا پیالہ دیا۔ کورولس کے لیڈر نے پانی کا پیالہ پی لیا اور جب یہ پانی کی خواہش کرنے لگا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہیں پانی نہیں ملے گا کہ تو میرا مہمان نہیں ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو اس کی حرکتیں یاد دلائی اور اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیا۔ اس جنگ کو بیٹل آف حطین کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کورولس کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے کئی سارے سردار مارے گئے اور کئی سارے قید ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کے ہر ایک شہر پر حملہ کر دیا اور سب پر قبضہ کر لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ شہر کے اندر کرسچن فوج اور عوام ڈرے ہوئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی فوج کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے لڑنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر دیا اور کئی دنوں تک سخت جنگ جاری رہی۔ مسلمان فوج نے بار بار قلعے کی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی، کیٹل سے پتھر برسائے اور دوسری طرف کرسچن بھی لڑتے رہے۔ آخر جب اندر کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ زیادہ دیر نہیں لڑ سکتے تو انہوں نے صلاح الدین سے صلح کی اپیل کی۔ صلاح الدین ایوبی نے شرط رکھی کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔
اس کے بعد ہی صلاح الدین نے اعلان کیا کہ نہ تو ان کو مارا جائے گا اور نہ ہی ان کے چرچ کو گرایا جائے گا، اور یہ لوگ شہر چھوڑنا چاہیں تو کچھ پیسے دے کر جا سکتے ہیں۔ اس طرح 1187 میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کچھ سال پہلے مسلمانوں کو یہودیوں نے بے رحمی سے مارا تھا، لیکن صلاح الدین نے ان پر رحم کیا اور انہیں جانے دیا۔ اس وجہ سے آج بھی بہت سے کرسچن صلاح الدین کی تعریف کرتے ہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوا تو وہاں اذان دی گئی، قبلہ اول دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔